مرادر چاروں کا السلام علیکم مراگش بزانہ معشمارہ وشت کنے مروچی رمضان مبارک اولی روچا کراچی دگیک دل پدردیں ثانیائی یا ویلی پیشت کا تو کراچی دمگ سولجر بازارہ یک رہائشی اپارٹمنٹ یا گیس لیکیج سب بترا کا قصاص شانزدہ مرتم بیران و بازی نے ٹپی ہوتا تو دنی گتا گل پلازہ ثانیہ کے ہستیں آئیے ٹپ تازہ ہاں تو یہ دومی ثانیہ پیشت کا تو کراچی کے ہستیں ثانیات در ثانیات شکار ہیں تو بنیادی طور مگندے کے دبوج ودا گلرانا کالونی سولجر بازارہ یہ واقعہ پیشت کا تو ابتدائی اطلاعات ہمیشہ کے گیس لیکیج سببہ یہ واقعہ پیشت کا ادو بھی نمگا گیسے لوڈ شیڈنگ کنک بھی او بازیں مردم کے اسنا گیسا پچ کنا و دیکھ گیس پدا کے تو یہ بڑی ویلو واقعہ سبب جوڑ بھی تو اسی طرح ایس ایس جی سی یا دومی نمگا سندھ سرکار وفاقی حکومت چھوڑے اقدامات ناکام تو مروچی کی ویل کے ہستے یہ سہری ودا کے ساس 4 بجہ پیشت کا 4 بجے نزدیکا تو یہ دورانہ مگندے کے ایک ترند اطراع کے بتا نزدیک عمارات کے ہستا او دم آئیے شدت محسوس کنک بتا تو دمگا اطراع کے سبا خوف و اراس ہم شہنگ بتا تو دومی نمگا سوئی سدرن گیس کمپنی چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عابدہ مشتق کے گیس بلاسٹ کے ہستے یہ دھماکہ اولی منزلہ بتا تو دھماکہ گیس لیکیج سبب بتا گراؤنڈ پلستا 2 منزل کے ہستا کسانے کمران تو جگہ کمبو کے سبا آپریشن ہمارا مشکلات پیشت کا چرشی سبا اموات کے ہستا آنی تو کا گیشیت کا تو رسکی حکام ان کو شک ہمیشہ کے 2 ظالبول آن لاش کا شک بتگاں یک ظالبولی کے آئی شناخت چلو 4 سال زینب نامہ و دومی عبدالسالی افشان نامہ کنک بتا تو جس تشنیق کے یہ بڑی ویل واقعہ یا شانی گردار کنگے آترا حکومتی اقدامات پرچا نبوہ گے برابرہ وہ دومی نمگا یک واقعہ پیش کے کچھ ہمیں بھی کہ کمیشن جوڑ کنک بتا تحقیقات کنک بو گائیں متعلقہ ادارہ کے ہستے آنگ چھانبین کنک بھی تو اس کے باوجود چھوٹے نتائج دیما نہیں رہتے تو مروچی ہم گل پلازہ ویلا قصاص بازیں مردم کے ہستا بیران بتگاں بازیں ازدانی باقیات 8-10 کب تک تو یہ عظیم ثانیہ کے ہستے کراچی تاریخ کا یک بدترین ثانیہ بتبل مروچی ہم اودا ملوائقین کے ہستا ریلیف متعلق بازیں نے ہوتی مردم کے ہستا آنی دیدارم نصیبہ نبوتا پرچہ کے آمی چو ست کا گو پر بوتگا تو واقعہ دنیگتا چوڑے نتائج اثر دیمانیت کا تو دومی واقعہ پیشت کا تو کراچی شہر کے ہستے بڑے ویلو واقعہ رکھن گا ترچوڑی گامگیج زورگ لوٹی تو یہ ودا میں کراچی رپورٹر جواد علی امراداری کن گئے آئیے ہم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. جواد بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک. جواد آج ایک اور ثانیہ سے دوچار ہو گیا کراچی شہر کراچی تو بنیادی طور پر جو سولجر بازار ہے گریلو عمارت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق تقریباً 1 درجن کے قریب زخمی ہو گئے. تو ابتدائی اطلاعات کیا ہیں؟ یہ واقعی گیس لیکیج کے سبب ہوا؟ دیکھیں میں ابھی بھی جائے حادثہ پر موجود ہوں اور صبح سے ہم یہاں پر کوریج کر رہے ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شہر کا گنجان آباد علاقہ ہے سولجر بازار، جس کی یہ جو کالونی ہے رانا کالونی، جو کہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے اور اس میں جو ہے غریب طبقے کے لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، جہاں پر جو ہے یہ گیس لیکیج جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے دھماکہ ہوا ہے، جس میں 16 افراد جو ہیں اب تک جاں بحق ہوئے ہیں اور 13 جو ہے وہ زخمی ہیں. زخمیوں کو جو ہے سول اسپتال اور جنا اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور جو پھر وہاں سے جو میتیں ہیں ان کو موسیٰ لین میں جو ہے عیدی قدر خانے میں بھی کافی ساری میتیں ابھی جو ہے رکھی گئی ہیں. آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر جو شاہدین ہیں ان سے بات چیت کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ 4 بجے کے قریب جو ہے 4:15 بجے کے قریب شہری کے وقت جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی وجہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو گیس تھی وہ کوئی لیک تھی اس گھر میں، اور وہ جب 3:30 بجے کے قریب کوئی جب گیس آئی ہے تو کوئی آدھے گھنٹے آدھا پونا گھنٹہ تک جو ہے وہ گیس وہ لیک ہوتی رہی ہے، گیس گھر میں پھیلتی رہی. اس کے بعد جب وہ گھر کے جو مکین ہیں وہ اٹھے ہیں نیند سے اور شہری میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جب انہوں نے کچن میں جا کے ماچس جلائے تو اس کے بعد جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ کوئی
3 سے 4 منزلہ جو عمارت ہے یہ پوری کی پوری عمارت منہدم ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے ملبے تلے دب کر جو ہے 16 افراد جو ہیں اب تک جاں بحق ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام جو ہیں وہ کافی کوششیں کی انہوں نے، اور ان لوگوں کو نکالا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ہم جہاں جائے وقوع پر جو ہے جائے حادثہ پر جہاں پہنچے ہیں تو وہاں تک پہنچنے میں کافی دقت پیش آئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پتلی پتلی سی گلیاں ہیں، وہاں پر اتنی زیادہ انکروچمنٹ کی گئی ہے اور غیر قانونی کنسٹرکشن کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی پتلی گلیاں ہیں کہ وہاں پر نہ ایمبولینس جا سکتی ہے، نہ کوئی ریسکیو کی گاڑی وہاں پر پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسکیو جو حکام ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ کافی جو ہے ان کو ریسکیو میں جو ہے مشکلات پیش آئی ہیں، جس کی باعث بھی جو ہے کافی جو ہے زخمی جو ہے وہ بھی جاں بحق ہوئے ہوں گے۔ تو جو کوتاہی ہم ظاہری سی بات ہے جو SSGC حکام ہے اس کی طرف سے ہوئی ہے، تو کیا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے لوگ اپنا گیس جو ہے بھول کے کھول دیتے ہیں، جب گیس آتی ہے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر جو SSGC کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، یا کسی اور کی کوتاہی، رہائشیوں کی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے؟ تو اس نے آپ کو کیسے آبزرو کیا وہاں آپ موجود ہیں؟ جی دیکھیں کہ دونوں طرف کی یہ کوتاہیاں ہیں۔ اصل میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ عموماً گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے پورے کراچی میں آپ دیکھیں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، خاص طور پہ لیاری ہو گیا، اس کے علاوہ گلستان جوہر کے علاقے ہو گئے، سکم 33 کے کچھ ہیں، خاص طور پہ جو کچی آبادیاں ہیں تو وہاں پر یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے گھر کی خواتین جو ہیں گیس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گیس جو نہیں چل رہی ہوتی ہے، تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو بٹن ہے وہ اسی طرح کھلا رہتا ہے، اور اچانک جب گیس آتی ہے تو گیس جو ہے پوری لیک ہوتی ہے اور پورے گھر میں پھیل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ تو اس طرح کا آج کا اس طرح سے واقعہ ہوا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں، سلنڈر کی طرف لوگ گئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر موجود ہو، خاص طور پہ کچی آبادی جہاں غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ان سے پورے کے پورے بل بٹورے جا رہے ہوتے ہیں، زیادہ بل بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے مجبوراً یہ گیس سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ گیس سلنڈر کی وجہ سے بھی جو ہے کراچی میں بہت زیادہ حادثات پیش آئے ہیں، لیکن اب تک جو ہے یہ صورتحال ہے کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ کراچی کے کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے لوگوں کے پاس بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے ٹائم جب ختم ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد جب گیس کا ٹائم آتا ہے تو اس کے باوجود جو ہے بغیر گیس کی مشین کے کھینچنے کے وہاں پر گیس میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اور آج کا حادثہ بھی اسی طرح پیش آیا، کہتے ہیں کہ نشاہدین سے ہم نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ گیس کی جو مشین لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے لیکیج ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو حادثہ پیش آیا ہے۔ تو بنیادی طور پر سری سدرن گیس کمپنی بھی جو ہے اس کی بھی یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ وہ جو ہیں یہ لوگوں تک جو ہے گیس نہیں پہنچاتے، اور بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں۔ گیس کے سلنڈر جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، اور وہ بھی کئی بار تباہ اس طرح کے حادثات پیش ہوئے ہیں، کئی قیمتی جانیں اب تک جاں بحق جو ہے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ لوگ جو ہیں اس گیس یہ جو سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں۔ جی تو جب ایسا والے سے جو سوئی سدرن گیس کمپنی ہے، تو اس کا کوئی موقف سامنے آیا ہے تو وہ کیا موقف دے رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک ہی گھر میں پیش آیا جس کے بعد دھماکہ ہوا اور چھت گر گئی، اور لوگوں کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں کہ حکام جو ہیں اب تک یہاں پر نہیں پہنچے، جو سدرن گیس کے ان کو تو ہم نے یہاں پر نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر یہاں پر آئے تھے، DIG یہاں پر آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ DC کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے گیس کی وجہ سے، گیس لیکیج کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو پوری جو عمارت ہے وہ 4 منزلہ جو عمارت تھی وہ پوری کی پوری عمارت جو ہے ڈھہ گئی، اور پوری عمارت جو ہے منہدم ہوئی ہے، تو اس کے ملبے تلے جو ہے دبنے سے کئی افراد جو ہے وہ یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جی
تو سندھ حکومت کا کیا کہنا ہے جواد؟ تو ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو صرف بیانات سامنے آتے ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ جو ایک تنگ گلی میں ہے یہ اپارٹمنٹ، وہاں ریسکیو کرنے میں جو ہے مشکلات پیش آئی ریسکیو ٹیموں کو. تو سندھ حکومت کا کیا کہنا ہے؟ کوئی موقف آیا سندھ حکومت کی طرف سے؟ ابھی دیکھیں کہ یہ ڈسٹرکٹ جو سینٹرل ڈی سی ہیں ان کا یہ ایریا ہے، اور یہاں پر ان کے جو افسران ہیں وہ یہاں پر آئے. ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس طرح انہوں نے گلیوں کو بھی ناپا ہے، ناپ تول کی ہے کہ آیا کہ گلیاں کتنی پتلی ہیں اور یہ کس طرح سے جو ہے یہ قائم ہوئی ہیں. تو وہ اس طرح سے کوششیں، اور وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، میئر کراچی کی جانب سے بیانات آئے ہیں کہ ریسکیو کا آپریشن تیز کیا جائے. جبکہ ریسکیو کا آپریشن تو مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں یہاں ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کافی زخمی ہیں اور کافی لوگوں کے گھر جو ہے بالکل برباد ہو چکے. جو آس پڑوس میں جو گھر تھے ان کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور کافی جو ہے گھر ایسے ہیں جو دھماکے کے بعد ان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے بعد وہ خطرے میں ہیں، اور کئی گھروں کو جو ہے خالی بھی کرا لیا گیا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس امداد نہیں پہنچی کسی بھی قسم کی، حکومت کی جانب سے، کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے کوئی نمائندہ یہاں پر کراچی کے دعوے دار جتنے بھی یہاں پر اتھارٹیز ہیں اور جتنے بھی سیاسی تنظیم ہیں وہ یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی، اور انہوں نے کسی قسم کا ان کو امداد نہیں دیا لوگوں کو. لوگ جو ہیں ان کے گھر چلے گئے، ان کے کپڑے چلے گئے، ان کے برتن چلے گئے، ان کی جانیں چلی گئیں. لوگ جو ہے یہاں بے یار و مددگار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ابھی تک سے افطاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں لوگوں کے پاس. ابھی تک جو ہے میئر کراچی یہاں نہیں پہنچے، اور کوئی اور وزیر، کوئی مشیر، کوئی بھی یہاں پر نہیں پہنچا. تو جو ہم نے دیکھا کہ تقریباً پچھلے مہینے میں تو ثانیہ گل پلازہ پیش آیا، تو یہ کہا گیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا، جوڈیشل کمیشن بنے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گی. تو اب ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں ایک ثانیہ کے بعد دوسرا ثانیہ پیش آتا ہے. آپ جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں بے یار و مددگار ہیں، میئر کراچی بھی نہیں پہنچا، تو سندھ کابینہ کا کوئی وزیر بھی نہیں پہنچا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ثانیہ گل پلازہ ہے اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی اب تک؟ جی دیکھیں کہ آج میئر کراچی کا یہ بیان آیا تھا کہ جو دکاندار ہیں گل پلازہ میں، جن کے دکانیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں، تو ان کو جو ہے متبادل کے طور پر فی الحال جو ہے رمضان کے مہینے کے لیے ان کو کچھ اسٹالس لگا کر دیے گئے ہیں کہ یہاں کراچی میں، تو ان اسٹالس پر جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا بہت یہ کوئی ریلیف مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاطر خواہ نے دیکھا ہے کہ کوئی مدد نہیں ہوئی اب تک ان لوگوں. ٹھیک ہے جواد، بہت شکریہ جواد، آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردر چارو مروچی اکرندی پدا کراچی یک دیگه ثانیه پیشت کا تو ثانیه گل پلازا پد ای دومی ثانیه که 16 مردم ویلا بیران بودا. تو کراچی دمک سولجر بازار گلرانا کالونیا تو او دا گیس سلنڈر ترا کے سببا ببخش گیس سلنڈر نہ گیس لیکیج ترا کے سببا واقعہ پیشت کا. تو حادثہ گلی نمبر 5 بوتا او حادثہ اطلاع رسگا پاد مدستہ کے ٹیم او دا سر بوتگاں بلے او دا اما مردم کے بیران بوتگاں. تو یا بازی نے ٹپی بوتا اسپتالا سرکنہ بوتگاں دومنی مگا گوشہ گمیشیں سوئی سدرن گیس کمپنی حکام ہے کہ یک کمرہ یا کہتے ہیں یک فلور یا او دا تراک بوتا او تراک پاد کہتے ہیں بلڈنگ چت کپتا او مردم بیران بوتگاں بازیں لاش کشک بوتگاں. او دومنی مگا ڈی آئی جی ایسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق لنجر آئیاں گوشتا کہ اما ٹائمہ کہ 16 مردمانی لاش کشک بوتگاں ملبانی چیرہ بازیں لاش انگتا پسے تگا. تو واقعہ ہے پٹو پول کنک بھی متعلقہ حکامہ گوشک بھی کہ عمارت قانونی بوتا ہے غیر قانونی. تو پتہ ہمیں سوال چس بھی کہ عمارت ہے غیر قانونی اور قانونی یہ جواز نہیں، چونکہ گل پلازہ ہے ودا گوشک بوتگا کہ یہ ماڑی فلاں سنہ جوڑ بوتا اور یہ جستے ناکارہ بوتا بولے جست تشیں کہ یہ بلڈنگ وقت نہ کپتا بلکہ واقعہ یہ سببہ بلڈنگ زمین بوز بوتا یا گل پلازہ بھی یا گلرانا کالونی رہائشی اپارٹمنٹ بھی. تو میں گندے کہ وڑ وڑے جواز حکومت نمگا حکام نمگا پیش کرنا کہ بولے اصل مدعا کہتے ہیں یہ نمگا روک نبی.
ब्रेक के जूरी पदाशमनी मकाई गेशिंग का पुत्रान करें मज़ार चारों का ब्रेक अपद माशुमारा वशत कनी मरूची एक दिगे सानिया है सोल्जर बाजारा गैस लीकेज अब्बाई त्राक के हस्ते शांजता मर्दुमानी बीरानी आले बाजे ने टप्पी तो ये रंगे वेलो वाक़या के हस्ता अमुक वद्दा पेज का मर्ची रमज़ान माए अवली रमज़ान मुबारक के अवली रोचगा वो अवली सहरिया के हस्ती वाक़या पेशत का मुस्लिम परवेज़ साहब सीनियर रहनुमाई जमायत इस्लामी आयोगेशन का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं कराची में एक सानिया पेश आया था, सानिया गुल प्लाजा, जिसमें जो है इतने लोग मरे इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि कितने लोग जो हैं इस सानिया में जाँ बाग हो गए। बाद में कुछ लोगों के दुकानदारों के बाकियात मिल गए तो उनके फैमिली वालों को लवाकिन को उनके दीदार भी नसीब नहीं हुए। आज एक और सानिया पेश आया सोल्जर बाज़ार में 16 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हो गए गैस धमाके में। तो क्या कराची जो है इस तरह सानियात दर सानियात का शिकार रहेगा या हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम किए जाएंगे ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच पाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ सानिया गुल प्लाजा नहीं हुआ बल्कि उससे पहले भी बहुत सारे सानिया हुए और इस दौरान भी 2 सानियात और हुए। बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी जो सानिया गुल प्लाजा के बाद आज ये 16 हो गई हैं। अब ये रिपोर्ट तो ये हो रहा है कि ये 35 गज का प्लॉट है और गली पतली और 35 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला बनी हुई थी। ये इसमें 16 जो है वो कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और 13 जो है वो जख्मी है अभी तक के हिसाब से। अच्छा, जो लोग आए हैं रेस्क्यू करने उनके पास स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है। उन्होंने यहाँ पर टाउन चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ अपने आदमी दो हमें कि हम जो है यहाँ पर कुछ काम कर सकें, तो वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी ये हाल है कि इतने बड़े सानिया के बाद भी हम ऑफिशियली सरकारी तौर पर कोई ऐसा निज़ाम अभी तक नहीं कर सके। हालांकि निज़ाम जो है इमरजेंसी में तय हो जाना चाहिए था कि भाई आग को किस तरह बुझाया जाना और क्या करना है, और अगर इस तरीके के कोई हादसात हो जाएं तो वहाँ पर किस तरीके से इमदादें हम पहुँचानी है। आग बुझाने के लिए जो है वो बात हो रही थी कि अब जो है सिर्फ पानी से गुजारा नहीं होता बल्कि कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ बाल्स होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी तक वो इक्विपमेंट प्राइवेट लोगों को ना दें, लेकिन कम से कम जो ये सरकारी अदारे हैं, रेस्क्यू के अदारे हैं, फायर ब्रिगेड है, सिविल डिफेंस है, इन लोगों के पास तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, वो अभी तक जो है उनको मुहैया नहीं की गई हैं। इसलिए कि अगर ये विल हो कि काम करना है और इस तरीके के हादसा से निपटना है तो फिर तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि जल्द से जल्द जो है प्रायोरिटी पर इस काम को कर लिया जाए। लेकिन अगर ये हो ही ना कि भाई ठीक है जो हो रहा है वो होता रहे और होने दिया जाए, तो फिर ये जो है ये मुश्किलात इसी तरीके से पेश आती रहेंगी और ये मुमकिन नहीं होगा कि इसको जो है वो हल कर लिया जाए। तो सर हम ये भी देखते हैं जैसा कि ये जो इलाका है जन्ना टाउन में आता है उसमें चेयरमैन साहब आपने भी कहा, हमारे रिपोर्टर से भी हमने मालूम किया कि चेयरमैन साहब वहाँ मौजूद थे। लेकिन मसला ये है कराची जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसका एक मेयर भी है। तो सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो वहाँ वज़ीर आला का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। तो वो क्यों नहीं पहुँचते? जब वो तनकीद की जद में आते हैं फिर माजरत करते हैं या फिर घंटों भर बाद पहुँच जाते हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? तो अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या आग बुझाने में ताख़ीर करते हैं, कम से कम वहाँ पहुँच जाएँ तो कुछ अमली इक़दाम करने में साथ दें इलाके के लोगों को। भाई भी ये तो इस सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं और उनको पहुंचना चाहिए और वो नहीं पहुंच पाते। ये बात ठीक है कि जिना टाउन का जो चेयरमैन है वो तो वहां पर मौजूद था और ये आग जो है ये 3:30 बजे लगी है और उसके बाद से जो है ये लोग मौजूद रहे हैं वहां पर और अब भी इनके लोग जो है वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा काम तो फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको करना चाहिए, उनको देखना भी चाहिए, उनको कोई ऑर्डर भी करने चाहिए। अभी तो इसका ही जो है गुल प्लाजा के आपने पहले जहाँ से बात शुरू की है उसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, वहाँ भी बात जिस तरह से चल रही है वो बोझ जो है वो दूसरी तरफ डाला जा रहा है कि भाई ये जिम्मेदारी जो है या तो वहाँ की इंतज़ामिया की थी जो मार्केट की इंतज़ामिया है या वहाँ के चौकीदारों की थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारियां होती हैं
کہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنے اداروں کو وہ تمام سہولیات مہیا کرے جس کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، گاڑیاں میسر نہیں ہیں، پانی میسر نہیں ہے، خود اسٹاف میسر نہیں ہے، پورا جتنے فائر بریگیڈ اسٹیشن شہر میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، ایمرجنسی میں ہی اس کو جو ہے وہ فوری طور پر اگر یہ آرڈر کر لیتے، یا پھر یہ کہ جو اسمبلی کے اجلاس آج کل ہو رہے ہیں صبح اسمبلی کے، اس میں قانون سازی کر لیتے، مزید اس میں جو ہے کوئی بجٹنگ کر دیتے کہ بھئی یہ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، یہ پہنچائی جائے، یہاں پر اسٹاف کم ہے، اس کو جو ہے جینوئن اسٹاف جو ہے وہ بھرتی کیا جائے، مقامی اسٹاف جس کو یہ بھی شعور ہو کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے، ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تو بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ان کو اور ان کو ادا کرنی چاہیے. اب اگر نہیں کرتے ہیں وہ ادا تو جواب دہ ہیں بھائی قوم کو، اور جو لوگ پوچھتے ہیں پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں پوچھنے آ گئے یہاں پر، ان کو تو حق نہیں ہے کیونکہ وہ سارے ریڈ زون ہیں جہاں پر جا کے پوچھا بھی نہیں جا سکتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل سر، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے، اسمبلی کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن کراچی شہر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی وہاں جو ہیں اپنے سیاست کیے، یہاں پہ پلے بڑھے ہیں، لیکن کراچی جیسا جو ہے شہر، اور اس میں بڑی بڑی جو ہے کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، بہت سارے ایسے ایریاز جو ہیں بہت ہی کنجسٹڈ علاقے ہیں. تو جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اگر دیکھا جائے تو اسٹیشن ان علاقوں سے بہت دور ہیں جہاں ایسے واقعات خدا نخواستہ پیش آئے تو ان کو بھی پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے. ایک تو کراچی کی جو ٹریفک ہے یا سڑکیں ہیں انتہائی جام رہتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اس طرح کے عملی اقدامات کرنے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے قانون سازی کرنے کے ساتھ ساتھ؟ میں نے عرض کیا بجٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو بجٹ بھی مہیا کیا جائے، ان کو اکوپ بھی کیا جائے، امپلائیز بھی جو ہے ان کو دیے جائیں، جینوئن امپلائیز دیے جائیں، فکٹیشس نہ ہوں وہ امپلائیز، وہ اس شہر سے تعلق رکھتے ہوں، شہر کی پورے جغرافیے کو سمجھتے ہوں اور کام کرنے کی ان میں ول ہو، ینگ ہوں، بات کو سمجھتے ہوں اور ویل اکوپڈ ہوں، مکمل ٹریننگ کے ساتھ اس طریقے کے، اور مکمل ساز و سامان جو ہے مہیا کیا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے کے جتنے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پر جانا مشکل ہے ان کو جو ہے وہ اب یہ جہاں پر آگ لگی ہے، چلیے یہ تو ویسے بھی کنجسٹڈ سولجر بازار کا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے لائنز ایریا ہے اور یہ جیکب لائن اور یہ اس طرح کے ہیں، یہ انتہائی تنگ علاقے ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، ان کو جو ہے ری بلڈ کیا جائے، ان کو جو ہے ملٹی سٹوری کیا جائے یہاں پر، اور اس کے ساتھ پورے سسٹم کے ساتھ کیا جائے کہ بھئی پانی کا بھی بندوبست کیا جائے، سیویج لائنوں کا بھی بندوبست کیا جائے، گیس کا بھی بندوبست کیا جائے، انتہائی بنیادی ضرورتیں، اور ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا جائے، ہاسپٹل اور کلینک بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں، مدرسے بنائے جائیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ یہاں ملٹی سٹوری کر لیں تو یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، یہ وہ کوارٹرز جو ان کو کہتے ہیں ہم، یہ سارے یہاں پر جو ہے آبادیاں ہو سکتی ہیں ملٹی سٹوری کے ذریعے سے. تو یہ دیکھنا کام جو ہوتا ہے یہ حکومتوں ہی کا ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو سہولتیں دیں. اگر یہ سہولتیں نہیں دیں گے عوام کو تو پھر یہ اسی طریقے سے بہرحال یہ درد ان کو ہونا چاہیے کہ بھئی یہ عوام ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، رہائش کی بھی ضروریات ہیں، اور دیگر جو سہولیات چاہیے وہ بھی جگہ ہونی چاہیے. یہ بنانی ضروری ہے. بلڈنگ کنٹرول کا صرف ادارہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی جو ہے صحیح معنوں میں اس کو ٹھیک سے کنٹرول بھی کرنا چاہیے. تو جیسا کہ آپ نے اس میں ثانیہ گل پلازہ کا ذکر کیا تو وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا. آپ نے کہا ماضی میں بھی ثانیات پیش آ رہے ہیں، ثانیہ گل پلازہ کے بعد بھی ثانیہ ہوئے، لیکن اس کی شاید شدت اتنی زیادہ نہیں تھی. تو کمیشن بنتے ہیں، حکومت جو ہے اعلانات کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد سب بھول جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کتنی بڑی المیہ ہے ہمارے لیے کہ ثانیہ گل پلازہ جیسے بڑے ثانیہ ابھی تک کوئی معلوم نہیں کہ لوگوں کو کیا ملے گا جو ہیں، اور ان کی زندگیاں چلی گئی، ان کے لواحقین ابھی بھی جو حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ریلیف ہے ان کو نہیں پہنچائے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی حد تک کچھ ملا ہے جی، ہمیں بھی فیئر ہونا چاہیے. کسی حد تک کچھ لوگوں کو ملا ہے، سب کو تو نہیں ملا ریلیف. اسی طریقے سے سب کی دکانیں جو ہیں وہ بھی نہیں بن سکیں، حالانکہ کہا گیا تھا کہ رمضان سے پہلے بنا دیں گے، وہ بھی نہیں بنی. تو یہ اصل میں ریلیف کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا. اب یہ جو ہماری ریڈ لائن اور گرین لائن اور یلو لائن اور بلو لائنیں بن رہی ہیں،
तो ये सारा रेड लाइन भी ऐसी पड़ी हुई है अधूरी, इसका टाइम पूरा हो चुका है, ग्रीन लाइन भी ऐसी पड़ी हुई है अधूरी, उसका टाइम भी पूरा हो चुका है। अगर करीमाबाद की तरफ चले जाएं तो अंडरपास जो है उसको 5-6 दफा जो है मेयर साहब उसकी डेट दे चुके हैं, वो भी नहीं बन सका। लगता है ऐसा है कि सारे अदारे जो है वो एक दूसरे के आगे बेबस हैं, और जो लोग उससे फायदे उठाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि एक प्रोजेक्ट अगर 1 मिलियन का होता है तो वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होते होते जहाँ टाइम जो है मल्टीप्लाई होकर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स हो जाता है, वहीं उसका बजट जो है वो भी 3 to 4 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स जो है बजट भी हो जाता है। तो और फिर उसकी क्वालिटी जो है वो भी मुतासिर होती है। तो ये सारी चीजें तो बहरहाल ये हुकूमतों ही का काम होता है, प्रॉपरली ये तय किया जाए कि जो चीज जिस क्वालिटी और जिस उसकी पेपर में मौजूद है उसके मुताबिक उसको इन टाइम उस फंड के अंदर होना चाहिए, और अगर वो इन टाइम उस फंड के अंदर वो काम नहीं होता है तो जो जिम्मेदारान हुकूमत हैं उनको जो है उसके अमली तौर पर या तो मुस्तफ़ी अज़ खुद हो जाना चाहिए, या उनको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना चाहिए, अज़ खुद होना चाहिए, या उन जो लोग इस बात के अमलन करने के मुस्तहिक हैं उनको चाहिए कि वो अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए उन पर केस करें। उसमें ठेकेदार भी होना चाहिए, और वो इंजीनियर्स और वो कॉन्ट्रैक्टर्स और वो दीगर लोग जो है और वो जो इसको ठेका देते हैं वो सब जो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई ये जो है ये क्या हो रहा है और क्यों नहीं हुआ। तो फिर 2-4 जो है वो लोग आ जाएंगे सामने तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम परवेज़ साहब, टाइम निकल प्रोग्राम में शरीक रहे। मदद को मुस्लिम परवेज़ साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी का पुत्रान कनगाई विशक हमेशा के दुरुस्त जिम्मेदारी के हस्ता हुकूमत गमल बदकिस्मतिया कराचिया ये बड़ी वैल के हस्ते पेश कहाँ आमी शिद्दत इख्तियार करना मरदम मेरा आनी माल आनी जान जवाल भी भले हुकूमत ने मगा छोड़ी इकदाम कनक नबी सानिया गुल प्लाजा च मस्तर सानिया कराची तारीख करनी मरूची मगिंदी के जुडिशल कमीशन गप भी तहकीकाती कमीशन गप भी भले आई आसर अंगा तक सिफे नहीं तमाम मरदम के हस्ता रोज़गार वास्ता मौजूद बुतगा यानी दुकान बुतगा तो दुकान चवड़ा दिए भी के मरदमानी जिंद के हस्ती दुनिया शुतगाँव वानी कौलानी दीदार नसीबा न तो ब्रेक जरूर पता में नहीं कहेंगे शिंग पुरान करें। मड़ादार चारों का ब्रेक बाद बाशमारा वशत करने चुकमा का पुत्रान कर गए मरूची एक दिगे सानी आए सोल्जर बाजार पेशत का शांसदा मर्दम बेरान से बाजे ने टप्पी बुता तो गस्तगी माँ मगिस्ता के सानिया गुल प्लाजा टप पंगा ताज़ा तो ए सानिया पेशत का तो हुकूमत या मुतल्लिका इदारा खुजा के सानिया पुश्ता सानिया पेशानी तो सजाद अली सोमरू साहब रुकन सिंध असम्बली PTI सीनियर रहनुमा मेगुमा मौजूद हैं आइए गेशिंग का पुत्रान में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक अल्ताफ़ भाई। आपको भी मुबारक हो सर, रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक हैं। तो समर साहब बात कर रहे हैं चूँकि एक और सानिया से 2-4 हो गया कराची शहर, इससे पहले सानिया गुल प्लाजा अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। तो क्या कराची के शहरियों के लिए बस सानियात लेके आए कि कोई हादसा पेश जाए और उनकी जानी चली जाए, हुकूमत जो है वो ताज़ियत करता है, इज़हार यकजहती करता है, फिर सब कुछ जो है गायब हो जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाईजान सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो इस सानिये में शहीद हुए हैं अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, और जो इस पे जख्मी हैं और जो अभी भी दबे हुए हैं अल्लाह पाक इनको सेहत दे, इनके लिए आसानी करे। ये सानियात तो ना ये पहला होगा ना ये आखिरी होगा। आप देख सकते हैं कि पे दर पे सानियात जो हैं वो हमारे कराची के अंदर होते जाते हैं, लेकिन वो आप वाली बात है कि पिछले महीने जो गुल प्लाजा हुआ था उसकी तहकीकात रिपोर्ट कहाँ गई, वो मामला दब गया। अभी ये जो गैस सिलेंडर लीकेज से धमाका जो इसका हुआ है आज सोल्जर बाजार में, तो इसमें भी 15 से 16 लोग जो मर गए, तो इसकी जिम्मेदारी भी इन सबकी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट पे मैं डालना चाहता हूँ। और वो डलती है, बराह रास्त डलती है, वो इसीलिए डलती है कि सिंध के अंदर आप पिछले 15 साल के 17 साल से बराजमान है, आप लोग कर क्या रहे हैं? कभी आरजे मॉल में आग लगती है, कभी जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगती है, कभी गुल प्लाजा में आग लगती है, कभी लियारी के अंदर बिल्डिंगें गिर रही होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि लियारी में जो लास्ट बिल्डिंग गिरी थी, तो वो जो गवर्नर वहाँ यहाँ आके जिसने ऐलान किया था कि मैं जो है वो आप लोगों को प्लाट दूंगा, खुदा की कसम ना कोई चेक उनके आज तक पास हुए और ना जो है ना उनको जो है वो कोई जो है वो प्लाट दिए गए हैं। तो ये
गवर्नर साहब भी, इनसे आप रक्स करवा लें, ये मरासी से बड़ी बड़ी बातें करवा लें, लेकिन ये सब मिलके जो है ना आवाम को जो है ना वो चरिया बना रहे हैं, आवाम को पागल बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये रियासत एक माँ समान होती है? तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? फिर वजीर आला साहब असेंबली में खड़े होंगे कल, क्योंकि कल इजलास है जुम्मे के दिन, फिर ये ऐलान करेंगे भाई मारने वाले को 1-1 करोड़ रुपए और जो जख्मी है उसको इतने। तो आप मुझे बताएं कि भाई क्या लोगों की जान की कीमत है 1 करोड़ रुपए? आप उनसे पूछें, वजीर आला साहब, पीपल्स पार्टी वाले, मेरे जितने भी मिनिस्टर हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब, जिनके घर से बच्चा जाता है, बड़ा जाता है, बुजुर्ग जाता है, अल्लाह ना करे अगर आपके घर से अगर कोई इस तरीके से जाए, अगर कोई कहे कि 1-1 करोड़ रुपए आपको देते हैं, तो फिर आपके दिल पे क्या बीतेगी? आप मुझे ये तो बताएं। हर चीज की कीमत पैसा तो नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कुरान के अंदर जो ना बयान करके बनाया है, तो फिर क्या ये हमारी किस्मत अब रह गई है कि वो आसमान से गिरा खजूर में अटका? आप मुझे बताएं तो सही। ये 17-18 साल से 30,000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने जो लिए हैं वो किधर लगे? कोई है किसी का जवाब इस चीज का कि ये कोई एक चीज का जवाब दे दें? इस मुल्क के अंदर सानियात होते रहेंगे जब तक ये बेज़र और ये हुक्मरान रहेंगे, तब तक ना सिंध की आवाम को कुछ हो सकता है, ना पाकिस्तान की आवाम को कुछ हो सकता है। साफी हजरात आप लेने, वो बेचारे बेयारो मददगार पड़े हुए। आप इस मुल्क के अंदर कारोबारी तबके को लेने, वो परेशान है, भत्ता इधर से जा रहे हैं, अपना अगवा बर तावान इधर हो रहा है। आप यकीन करें अल्ताफ भाई, लियारी का बच्चा जो आज 6ठा महीना हो गया, वो अगवा है कच्चे के डाकुओं के पास। असेंबली में वजीर दाखिला साहब जियाउल हसन अंजार ने मुझसे वादा किया था कि बच्चे को मैं आपको इसी महीने में जो है वो रिकवर कराऊंगा। आज तक उसकी माँ को कॉलें आ रही हैं जो कच्चे के डाकुओं की तरफ से। तो ये तो इस मुल्क का पुरसान हाल ही कोई नहीं है, सूबे का कोई पुरसान हाल नहीं है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, KPK में दहशतगर्दी हो रही है, हम बसंत बना रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही। तो ये मतलब किसको हम कहें, हम किसका अपना लहू किसके हाथ में ये आवाम जाके तलाश करे? तो इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको कोई आवाम से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ अपना बैंक बैलेंस और अपने बच्चों का बैंक बैलेंस बनाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो जो अभी हुक्मरान जमातों में है। इसके अलावा जो है आप देख ले हमारे लियारी की क्या सूरत हाल है। कोई ये पूछने वाला? अभी भी इतनी मखदूश इमारतें लियारी के अंदर है। अभी भी जो है आज का जो मौजूद आपका गैस लीकेज का और ये सिलेंडर का धमाका हुआ, आप चले ना लियारी की, मैं आपको दुकानें गैर कानूनी दिखाता हूँ, इनलीगल दुकानें, कि जहाँ पर जो है वो नाकिस जो है सिलेंडरों के अंदर गैस बिक रहा है। तो इसका पुरसान हाल कोई है ही नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैंने ये मसला असेंबली में भी उठाया था, वजीर दाखिला साहब ने भी कहा था, वजीर आला साहब ने कहा था कि इस मसले को हम देखते हैं। 2 दिन एक्शन लेते हैं, तीसरे दिन जो है वो ख्वाब सरगोशी में ये सो जाते हैं। इनको अपना बिलावल हाउस बनाना होता है, इनको असेंबली में अपने मर्जी के कानून पास करने होते हैं, अपनी मर्जी के पैसे चलाने होते हैं। तो वो सब तो ओके, लेकिन आवाम के लिए ना कोई कानून बनता है, ना आवाम के लिए जो है ना ये कोई पैसा देते हैं, ना पैसा लगाते हैं। आप मुझे बताएं कि लियारी की आवाम आज अगर पीपल्स पार्टी जो इतने बड़े ओहदे पे है, जो इतने सालों से बैठी हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ और एहसान है ना, अगर कोई इनके 4 सतून है तो इसमें से 1 सतून ये लियारी है। ये लियारी वालों ने भुट्टो साहब के लिए, मोहतरमा के लिए शहीद हुए, बम ब्लास्ट में भुट्टो साहब के लिए कोड़े खाए, लेकिन रिटर्न के अंदर जो कह रहे थे कि पेरिस बनेंगे, पेरिस तो छोड़े, अब इन्होंने लियारी को लियारी भी नहीं देने दिया। तो ये कौन इसको करेगा? टाउन आपका, सारे चेयरमैन आपके, वजीर आला आपका, नाजिम आपका, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान आपका, लेकिन अभी भी जो है वो काम तो बस वो अपने आप ही होगा। जिन बूझ कोई आके या करेगा, या कोई अलादीन का चिराग जो है उसको रख लेंगे तो उसमें से कोई जिन निकलेगा और वो काम करेगा। तो अल्ताफ भाई ये कोई पुरसान हाल नहीं है। ये जो सानिया हुआ है, खुदा की कसम, रमजान का महीना है, एक हुकूमत, चाहे वो क्रिश्चियनों की हुकूमतें हो, वो दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाए, आप यकीन करें कि वो रमजान के अंदर आपको अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, दुबई हो गया हमारे मुसलमान कंट्री, और कितनी मलेशिया, वहां पर तो आवाम को खुसूसी रमजान पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रमजान की आमद से पहले सारी चीजें गायब कर दी जाती है मार्केटों से। रूह अफ़ज़ा आपको ब्लैक में मिल रही होती है, दूध का रेट आपको मुश्किल से जो ना हाथ में मिलता है वो भी ऊपर होता है। जो रमजान में चीजें यूज होती है, चीज गायब हो जाती है। आप मुझे बताएं, तो ये क्रीम गायब हो जाती है, तो किससे तो जो है ना हम जाके बताएं। और ये जो मार्केटों के अंदर जा जाके जो ये दिखावा करते हैं, जो प्राइस कंट्रोलर जो ये बड़े बड़े जो DC BC, ये जाके वहां पर सिर्फ दिखावा करते हैं, अपनी टिकटॉक वीडियो बना दी और गरीबों के ऊपर जुल्म किया, 50,000 में जुर्माना कर दिया और चले गए। अरे भाई, एक रेडी वाले पे आप जुर्माना कर रहे हो,
لیکن جو پیچھے سے اس کو مال بیچ رہا ہے آپ منڈی کے اندر جا کے کیوں چھاپا نہیں مارتے؟ ایک غریب آدمی آپ کو ملا ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پھر 1 کروڑ کا اعلان کریں گے، تو آپ کی بات بالکل درست ہے، کسی کی جان جو ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ واقعی دیتے ہیں کچھ یا صرف یہ اعلان حد تک محدود ہیں؟ جیسا کہ ثانیہ گل پلازہ ہوا ہے یا لیاری میں آپ ہی کے حلقے میں ایک بلڈنگ گری تھی، تو اس میں بھی کیا جائے کہ اس کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیا کچھ ہوگا، کچھ پیسے ملیں گے، یا صرف اعلانات تک محدود ہیں یہ چیزیں؟ بھائی جان آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. قسم خدا کی میں تو چاہتا ہوں کہ کسی دن آپ مجھے بلائیں، میں ان لوگوں کو جن کے گھر برباد ہوئے، تباہ ہوئے، ان لوگوں کو لاؤں گا، وہ اپنے منہ سے حقیقت بتائیں گے. اگر میں کہوں گا تو پھر یہ ہمارے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ یار یہ جو نا اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے. بھائی تمہارے اوپر ہمیں کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی تم ایک بدبودار لاش ہو. پیپلز پارٹی ایک بدبودار لاش بن چکی ہے جو گل سڑ جاتی ہے قبر کے اندر، اس کا یہ حال ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں، آلریڈی سڑی ہوئی ہے. میرے بھائی لیاری پہ جو بلڈنگ گری اس سے پہلے بھی گری، قسم خدا کی کسی کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ نہیں دی گئی. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو بڑا ثانیہ ہوتا ہے اس کی پیمنٹ فوراً ریلیز ہوتی ہے، اور چھوٹے ثانیے کے اندر جو نا عوام ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے، اور ان کو خدا کی قسم چیک ان کے پاس نہیں ہوتے. ابھی بھی جو بلڈنگیں سیل کی تھی، کسی کی چھت گر گئی تھی، تو میری بات ہوئی تھی ڈی سی صاحب کے ساتھ، میں فیملیوں کو لے گیا، انہوں نے ساری ڈیٹیلیں لی، کسی کو کوئی پیسے ہی نہیں تھے، نہ کسی کو آلٹرنیٹ رہی تھی. تو یہ کس کی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست ایک ماں کے سامان ہوتی ہے، لیکن یہ ماں نہیں ہے، یہ تو ڈائن ہے، یہ تو اجگر ہے کہ جو اپنے عوام کو زندہ نگل رہی ہے. تو عوام پھر کیا کرے گی آخر میں؟ بیچاری بچیاں نہ گھروں میں کھانے کے لیے کچھ، نہ ان کے رشتے آ رہے ہیں، نہ بیچاریوں کو جو نہ کوئی پڑھائی کے کوئی معاملات ہیں، نہ کوئی علاقے کے اندر کوئی صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں. آپ مجھے بتائیں آخر بیچارے لوگ اپنی فیملیوں کو لے کے جائیں تو جائیں کہاں؟ ایک علاقے کے اندر چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، 12-14 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں، گٹر کے ڈھکنے ملتے ہیں، لیکن گٹر کے ڈھکنے بھی بکتے ہیں، اسٹریٹ لائٹیں بھی یہ بیچتے ہیں، اور کوئی کام بھی یہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں پھر ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ریزائن دے دے؟ پھر وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ختم کرے، ریزائن دے؟ کیوں ایسی اسمبلی آپ نے کھول کے رکھی ہے کہ جس اسمبلی کے اندر اگر ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہی عوام کے لیے اگر مسئلہ حل نہ ہو مسئلہ، تو پھر ایسی اسمبلی کا ہمارا کیا فائدہ؟ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینیٹ ہو، چاہے وہ ہماری صوبائی اسمبلیاں ہو. ہماری اسمبلیاں ان کا قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ عوام کی رائٹس کے لیے بنی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا ہی جو ہے ایک رائٹس بنایا ہوا ہے، اپنے ہی بچوں کے بینک بیلنس ہم لوگ بڑھا رہے ہیں، اور اپنے ہی جو ہے وہ لوگوں کو نواز رہے ہیں، اپنے ہی جیالیں بھرتی کریں. خدا کی قسم الطاف بھائی، جو نوکریاں ہیں نا، یہ ایسے انہوں نے جیالوں کو بھرتی کیا ہے کہ جو ایلیجیبلٹی ان کی ہے ہی نہیں، وہ اس پہ پورا اترتے ہی نہیں ہے. بیچارے پورے سندھ کے لوگ آگے پریس کلب پہ احتجاج کر رہے ہیں، جن کی نوکریاں ان کو نوکریاں نہیں دے رہے. جو 40% لے کے پاس ہوئے وہ ادھر بیچارے سندھ کے اندر برگر بیچ رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. اور جو 10% 50% فیل ہوئے اور 10% 15% پہ، ان کو جو سندھ گورنمنٹ جو اپنے جالا وہ بھرتی کر رہے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ جاب کے اندر جو ان کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کون اس کا جواب دے گا؟ پولیس کے اندر بیچارے لڑکوں نے، لیاری کے بھی اتنے لڑکے آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو جا کے پاس کیے، لیکن آج تک کسی کو جوائننگ کا لیٹر ہی نہیں ملا. تو کس منہ سے ملے گا کہ یہ اپنے ہی بندے بھرتی کرتے ہیں؟ چاہے بے نظیر انکم سپورٹ اٹھا لیں، اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی ان کے ہی لوگ جو ہیں ان کو 15,000 ملتے ہیں، اور کٹوٹی کر کے باقی سارا ان کے پاس مال جاتا ہے. کس کو آپ بولیں گے؟ کون جواب دے گا؟ 2 دن یہ ایکشن لیتے ہیں، تیسرے دن یہ سو جاتے ہیں. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، لیکن پہلے ہی دن جو ایک گیس لیکیج سے، سلنڈر دھماکے سے جو ہے وہ یہ بلڈنگ پوری جو ہے نا وہ زبردست ہو گئی، اس کے اندر بیچارے لوگ شہید بھی ہو گئے. تو یہ ذمہ داری اور اس کا قتل پیپلز پارٹی کے اوپر ہونا چاہیے، FIR، کہ یہ ادھر ان کی حکومت ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. لیکن یہ جو ہے آ کے الٹا عوام پہ بلیم کرتے ہیں. بھائی جب آپ عوام کو گیس نہیں دیں گے، بجلی نہیں دیں گے، تو وہ عوام گیس کے سلنڈر ہی لے گے نا. جب ایک بندہ 25,000 روپے کماتا ہے تو وہ پھر کیا افورڈ کر سکتا ہے گیس کے سلنڈر بھی مہنگا، اندر جو گیس ڈلتی ہے وہ بھی مہنگی. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ آخر آدمی کیا کرے؟ پھر گورنمنٹ آ کے ان کو ہی سامنے سے بلیم کرے اور انہی کے خلاف FIR کاٹے جن کا پلاٹ ہو. تو جو بلڈنگ بناتا ہے اس کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، جو بلڈنگ بنانے دیتے ہیں SBCA والے، لیکن جو بلڈر ہوتا ہے وہ بیچارہ کیا رہنے والے گئے. تو الطاف بھائی یہ ان کی کہانیاں چلتی رہیں گی جب تک پیپلز پارٹی سندھ پہ مسلط رہے گی. خدا کی قسم اسی طریقے سے سارے سندھ، پورے سندھ بشمول کراچی، یہ تباہی ان لوگوں کی، عوام کی ہوتی رہے گی. لیکن عمر صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے کراچی شہر کراچی کے میئر صاحب ہیں،
وہ تو باتیں بڑی کرتے سے لگتا ہے کراچی کو پیرس بنا رہے ہیں. وہ تو ایک تو وہاں پہنچتے نہیں ہیں, جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں ایسے جواز اور منطق پیش کرتے ہیں کہ اور انہوں نے سب کچھ جو ہیں ٹھیک کیا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہمارا شہری حکومت ہے, میرے کراچی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے اربوں روپے کا بجٹ ہے, نہ یہاں جو ہمارے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فائر اسٹیشن فعال ہیں, یا نہ امدادی کارروائیاں ہوتی ہیں, تو یہ پھر پیسے جاتے کہاں ہیں شہری حکومت کے؟ الطاف بھائی دیکھیں, پہلے تو آپ سے سوال سے چلوں گا بھائی. انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے ریس لگی ہوئی ہے, جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کرکٹ کے میدان میں یا کسی بھی بڑے میدان کے اندر یا اولمپکس میں بھی لوگ اپنے لوگ بھیجتے ہیں, تو اپنے بہترین قسم کے لوگ بھیجتے ہیں کہ جو وہاں ایوارڈ جیت کے آئے, تمغہ جیت کے آئے, سونے کا جو ہے نا وہ تمغہ جیتے. لیکن سندھ حکومت میں جو ہے نا الٹی گنگا بہری ہے. جتنا زیادہ کرپٹ, جو جتنا بڑا اداکار, جتنا بڑا کارٹون شکل والا, اس کو جو ہے یہ اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں, اور خدا کی قسم پھر یہ لوٹ ماری کرتے ہیں, اور پھر یہ ان سے کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو پھر وہ صحافی کو اس ادارے سے نکلوا دیتے ہیں, ادارے سے, یا پھر وہ اس کو ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں, یا معذرت کے ساتھ فلم کے اندر جو آواز اٹھاتے صحافی وہ قتل بھی ہوئے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو بھائی یہ جتنا پیسہ آج تک 30,000 ارب روپے یہ سارا پیسہ باہر چلا گیا. یہ سارے پیسے کے اندر آپ دیکھ لیں, شوگر ملیں بن گئی, بلاول ہاؤس پہ خرچے ہوئے, صدقے کے پیسوں سے تو بکرے جو کرتے تھے صدقے کے, وہ بھی تو یہ کرپشن کے پیسوں سے ہی ساری چیزیں چلی ہیں نا. تو یہ کرپشن تو آپ چھوڑ ہی دیں یہ ساری باتیں. اب یہ میئر کی آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ مجھے اپنی بتائیں اس کی شکل ہے, میں کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یار یہ ایسا میئر ہوتا ہے, کبھی چلتے چلتے ڈانس کر رہا ہے, کبھی چلتے چلتے وہ بولنگ کرانے لگ جاتا ہے, کبھی چلتے چلتے وہ کرکٹ کے وہ چھکے مارنے کے اسٹائل میں جو نا وہ چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. بھائی میئر دنیا کے بڑے بڑے معظم ملکوں کے آپ میئر دیکھیں, ہمارا کراچی میٹروپولیٹن سٹی دنیا کے 5ویں نمبر پہ بڑا شہر ہے, 4تھے نمبر پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا میئر ایسا ہونا چاہیے, ادھر این کیو پر تنقید کرے, یہ این کیو ایم کے اوپر کرتے, یہ عوام کو سب مل کے چریا بنا رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, تھوڑی سی غیرت کھانی چاہیے کہ اتنی بلڈنگیں گر رہی ہیں, اتنے بچے گٹروں میں گر رہے ہیں, لیکن نہیں, ان کو کرنی ہے تو ان کو سیاست کرنی ہے. سارے پیسے یہ کھا گئے. یہ بس آپ مجھے پتہ نا, دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے, یہ دنیا سے چلے گئے ماشاءاللہ, تو کیا وہ آج تک اپنے ساتھ کچھ لے گئے؟ خدا کی قسم کچھ لوگوں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہو, جو بولتے تھے کہ ہم ساری زندگی ہم اس عہدے پہ رہیں گے. کیا ہوا؟ تو اللہ پاک جب چاہتا ہے تو ان کی روح ایسے ہی قبض کر لیتے. تو کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے گئے؟ اگر اپنے ساتھ کوئی لے جائے گا تو اپنے اعمال لے جائے گا. اچھے کام کریں گے تو خدا کی قسم ان کی قبر میں اللہ جو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے گا. اور اگر اسی طریقے سے لوٹ مار کرتے رہیں گے تو ان کی قبر جو ہے نا وہ جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا بنے گا. لیکن ان کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ اسی دنیا میں, ان کے لیے آخرت میں تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا نا آخرت کو. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ رمضان مبارک کے صدقے جو ہمارے بیچارے پریشان حال لوگ ہیں, جو آج یہ بلڈنگ گری ہے دھماکے سے, ان کے جو نا جو لوائقین ہیں جو ان کو صبر دے, اور ان کے جو شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کرو, اور جو بیچارے اس میں زخمی ہیں ان کو صحت دے. لیکن الطاف بھائی قسم سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار یہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ تو کوئی تو جواب دے. بس صرف ایک ہی بندے کے پیچھے لگے ہوئے, عمران خان صاحب کے پیچھے, باقی ان کے عوام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. صبح شام ٹی وی چینلوں پہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی. تو اگر سیاست ختم ہو گئی تو پھر کہاں کیوں اس کے پیچھے دن رات جو ہے نا آپ لوگ آ کے بڑی بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ اب تو ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ زرداری کہتا ہے کہ بھائی میں نے اچھی جیل کاٹی, عمران خان نے کیا کاٹی. یار ہمیں سب پتہ ہے آپ نے کیسی جیل کاٹی ہے, آپ کہاں رہتے تھے کوٹھیوں میں, آپ کی سہولتوں کے لیے کون کون موڈلیں آتی تھی. ابھی اچھا نہیں لگتا, میں بھی روزے میں ہوں. تو اس طریقے سے جو نا اوپر عمران خان چاند ہے, اور یہ چاند کی طرف کر کے تھوکتے تو تھوک ان کے منہ پہ آ کے ہی گر جاتی, تو اپنا ہی تھوکا ہوا ان کے منہ پہ گرتا ہے. سب ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس طریقے سے میدان میں اتارا گیا ہے. کچھ بھی کر لیں, عمران خان کے بال تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سجاد علی سومرو صاحب, ٹائم نکال پروگرام میں شریک رہے. مڑا جا رکا سجاد علی سومرو صاحب سندھ اسمبلی رکنی پی ٹی آئی سینئر رہنما گپتران سنگائی کچھ ہمیشہ درست ذمہ داری حکومت سرا عائد بھی حکومت کے ہستے ہوتی پرزہ پورا نہ تو ای رنگی ثانیات کے ہستے ای یک کو دو ثانیات نہ بلکہ آؤ کے مدام ثانیہ پیش کا گومیدہ کا مراکشہ تو پاس لاس بتن الطاف بلوچ رضا بدی اللہ باؤٹ.
مراگش بزانا پن شنبے درشنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا